اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یعدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ بے قراروں کے لیے لا ریب ہے نماز، بے قراروں کے لیے لا ریب ہے نماز، داغ سب دل سے مٹاتی ہے نماز۔ حضرات، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نماز اسلام کا ستون ہے۔ نماز دین اسلام کا ستون یعنی بنیادی رکن ہے، جس کی ادائیگی کے بغیر انسان کے ایمان کی عمارت کھوکھلی رہتی ہے اور اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ کسی بھی ہوا کے جھونکے سے گر سکتی ہے۔ نماز صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں بلکہ یہ ایسا فریضہ ہے جو تمام ادیان سماویہ پر فرض تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وجعلناہم ائمۃ یعدون بامرنا واوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وکانوا لنا عابدین۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کو پیشوا بنا کر بھیجا کہ وہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کریں، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ وہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بیٹے کی خوشخبری سنائی تو وہ حالت نماز میں تھے۔ قرآن کہتا ہے وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ۔ جب کفار نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا یا شعیب وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ اے شعیب، کیا تیری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اس کی عبادت نہ کریں جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے؟ فرعون نے عیسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اور ان کی قوم کو اذیتیں پہنچانی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو اور نماز قائم کرو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ میں جب تک زندہ رہوں مجھے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وصیت کی گئی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور اپنے بیٹے کو بطحا کی وادی میں چھوڑتے ہوئے عرض کی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے رب، میں نے اپنی بعض اولاد کو تیرے گھر بیت المحرم کے پاس چھوڑا ہے۔ اے میرے رب، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ نماز قائم کریں۔ جب سیدنا اسماعیل کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اس کتاب یعنی قرآن مجید میں اسماعیل کا بھی ذکر کیجئے۔ وہ وعدے کے سچے اللہ کے رسول اور اس کے نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے اور اللہ کے ہاں بڑے ہی پسندیدہ تھے۔ سیدنا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، نماز قائم کرنا، بلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا اور صبر کرنا، بے شک یہ سارے کام بہت ہمت والے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی باری آئی تو قرآن کہتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے نبی، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس کی پابندی کیجئے۔ جب مومنین کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کامیاب و کامران لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، ان لوگوں نے فلاح پالی جنہوں نے اپنی نمازوں کی حفاظت کی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، اکڑے ہوئے سر سے تکبر کا اظہار ہوتا ہے، ادب سے جھکا ہوا سر ہی باوقار ہوتا ہے، کسی پھلدار پیڑ کا نظارہ تو بھی کر لینا، جھکا ہوتا ہے وہی شجر جو پھلدار ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔